صلوات بر محمد والے ماشاءاللہ کافی تعداد میں تشریف فرما ہے. مہربانی کریں بیٹھتے جائیں. سارے حضرات مل کے ایک دفعہ بآواز بلند صلوات پڑھنے والے محمد کی ذات اللہ. آپ لوگ جتنے حضرات کھڑے ہیں تشریف فرما ہوں گے تو میں پہلا جملہ ہدیہ کروں گا اور پھر اس کے بعد جناب فرحان علی وارث صاحب وہ آپ کے سامنے خطاب فرمائیں گے. مسلسل آپ شام سے ایک ترتیب سے ذکر سماعت فرماتے جا رہے ہیں. ایک ہی ترتیب کے لوگ مسلسل آپ کے سامنے خطاب کر رہے ہیں. میں درمیان میں ایک وقفے کی طرح آیا ہوں لیکن مالکوں کی در کی نوکری ہے اور ہر نوکر اپنی طرز میں نوکری ادا کر رہا ہے. میں بھی اپنے انداز میں اپنے مالکوں کے حضور چند لمحے کی نوکری ہے اور پھر میں نے آپ کی زحمت تمام کر دینی ہے. جشن ہے، میلاد ہے. ہر جشن کا، ہر میلاد کا آغاز مبارکباد سے ہوتا ہے. میں اپنے حصے کا آغاز اس جملے سے کرنے جا رہا ہوں: آج زمین پہ وہ اترا ہے جو اللہ کے ہونے کی دلیل ہے. اللہ اکبر. سلامت رہے مولا کو عطا فرمائے. جناب سید آپ کو سلامت رکھے جن کے ہاتھ اڑ گئے ہیں. آج زمین پہ وہ اترا ہے جو اللہ کے ہونے کی صرف دلیل نہیں، جو اللہ کے ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے. اگر اس پوری تاریخ انسانیت سے حسین کو نکال دیا جائے جو دین کی بنیادیں ہمیں بچپن میں یاد کرواتے ہیں نا، توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت، اگر تاریخ میں حسین نہ ہو تو یہ جو توحید ہمیں سکھائی جاتی ہے یہ توحید وہم ہوتی، یہ عدالت گمان ہوتی، رسالت نظر ہذیان ہوتی، امامت پریشان ہوتی اور قیامت افواہ ہوتی اگر حسین نہ ہوتا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. سلامت رہے مولا کو عطا فرمائے. یہ جو کچھ آج ہمارے پاس محفوظ ہے یہ حسین کی قربانی کے صدقے محفوظ ہے. اور امت مسلمہ میں صرف دو ہی قربانیاں ہیں جنہیں امت نے یاد رکھا ہے. ایک ابراہیم کے بیٹے کی قربانی ہے، ایک محمد کے بیٹے کی قربانی ہے. توجہ، ایک ابراہیم کے بیٹے کی قربانی ہے، ایک محمد کے بیٹے کی قربانی ہے. دونوں قربانیوں کا موازنہ ایک جملے میں کر کے میں نے ممبر چھوڑ دیا ہے. آخری بندے تک جتنے بیٹھے ہوئے ہیں اس موازنے کو سنا ہوا تو پھر کچھ نہیں کہنا، اور اگر نہ سنا ہوا تو اس فقیر کے لیے دعا کر دینا. ایک ابراہیم کے بیٹے کی قربانی، ایک محمد کے بیٹے کی قربانی، لیکن دونوں قربانیوں میں ایک فرق ہے اور وہ فرق یہ ہے کہ ابراہیم کے بیٹے کو اللہ نے بچا لیا تھا، محمد کے بیٹے نے اللہ کو بچا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. سلامت رہے مولا کو عطا فرمائے. جناب سید آپ کو سلامت رکھے جتنے یہاں پہ بیٹھے ہو. مولا سب کو سلامت رکھے. ابراہیم کے بیٹے کو اللہ نے جواب میں بچا لیا تھا اور محمد کے بیٹے نے اللہ کو بچا لیا ہے. اسی لیے دونوں قربانیوں کی جگہ میں یہ فرق ہے کہ جہاں ابراہیم کے بیٹے نے قربانی دی تھی وہ جگہ اللہ کا گھر کو کہلاتی ہے، لیکن کوئی مجھے کسی پھٹی ہوئی کتاب میں نہیں دکھا سکتا کہ خدا نے کہا ہو یا کسی معصوم نے کہا ہو کہ خانہ کعبہ کی زیارت جس نے کر لی اس نے اللہ کی زیارت کر لی. لیکن جہاں محمد کے بیٹے نے قربانی دی ہے وہاں لسان اللہ نے کہا من زارا قبر الحسین فی کربلا فقد زار اللہ علی عرشہ. جس نے کربلا میں قبر حسین کی زیارت کی بس ایسے ہے جیسے اس نے عرش پہ اللہ کی زیارت. اللہ اکبر. اللہ اکبر. سلامت رہے مولا کو عطا فرمائے. جناب سید آپ کو سلامت رکھے. پڑھے لکھے لوگ جیو سلامت رہے مولا کو عطا فرمائے. اس مشکل جگہ پہ جو میرا ساتھ دے رہے ہیں چلیں یہاں تک آ گئے ہیں نا، میں جملہ ہدیہ کر دوں. جس نے کربلا میں قبر حسین کی زیارت کی بس ایسے ہے جیسے اس نے اللہ کی زیارت نہیں، جیسے اس نے عرش پہ اللہ کی زیارت کی ہے. نہیں 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 نہیں، فرق نہیں سمجھے میرے محترم دوست. جیسے اس نے اللہ کی زیارت نہیں، جیسے اس نے عرش پہ اللہ کی زیارت کی ہے. اور اگر بیدار بیٹھے ہوئے ہیں تو شریعت میں عرش پہ اللہ کی زیارت کو معراج کہا جاتا ہے. ہائے ہائے ہائے. اللہ اکبر. سلامت رہے مولا کو عطا فرمائے. ہاں تو شریعت جانتا ہے، وہ اس بات سے آگاہ ہے کہ عرش
عرش پہ اللہ کی زیارت کا نام معراج ہے۔ اور اب جو حسین کے ماتمی بیٹھے ہیں ان کے لیے جملہ کہنے جا رہا ہوں، عرش پہ اللہ کی زیارت کا نام معراج ہے۔ حسین اس سخی کا نام ہے جس نے معراج کو اتنا سستا کیا کہ 61 ہجری سے پہلے معراج کرنے کے لیے کم از کم محمد ہونا ضروری تھا۔ 61 ہجری کے بعد اپنے ہر ماتمی کو کہتا ہے آ میں تجھے معراج کرواؤں۔ اللہ اکبر، سلامت ہے، مولا کو عزت عطا فرما۔ 61 مل گئے، حسین 61 ہجری کے بعد اپنے ہر ماتمی کو یہ دعوت دے رہا ہے آ میں تجھے معراج کروں۔ نہیں، میں حسین کی سخاوت اگر اور بہتر بیان کروں تو شاید آپ کے دل سے اس فقیر کے لیے دعا نکل جائے۔ حسین کی قبر کیا ہے؟ مٹی ہے نا؟ نہیں، مٹی ہے نا؟ ارشاد کیا بتا رہا ہے؟ حسین کی قبر کی مٹی کی زیارت عرش پہ اللہ کی زیارت ہے۔ یعنی یوں آسان کہوں، حسین کی قبر کی مٹی کی زیارت معراج ہے۔ حسین کی قبر کی مٹی کی زیارت معراج ہے۔ یہ سخاوت حسین کی ہے۔ پہلے کہا کربلا آ میں تجھے معراج کراؤں، پھر کہا استطاعت نہیں رکھتا تو گھر میں رہ، میں قبر کی مٹی تیرے مصلے پہ بھیجتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سلامت رہے، مولا کو عزت عطا فرمائے۔ میں اسی قبر کی مٹی کو تیرے مصلے پہ بھیجتا ہوں، تو مصلے پہ بیٹھ کر معراج کر۔ اور جب میں نے یہ پڑھا نا کہ حسین کی قبر کی مٹی معراج ہے اور وہی مصلے پہ آ جاتی ہے، اس دن مجھے سمجھ میں آیا مصطفیٰ نے کیوں کہا تھا الصلاۃ معراج المومن، کہ نماز مومن کی معراج ہے لیکن کسی حرام زادے کی نہیں، اس کی معراج ہے جس کے مصلے پہ کھا کے شفا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، جیو سلامت رہو، مولا کو عزت عطا فرما۔ جناب سیدہ کو سلامت رکھے، جس کے مصلے پر کھا کے شفا ہے اس کی نماز معراج ہے۔ اور یہ عام خاک نہیں، یہ وہ خاک ہے جسے نہیں، پہلے ایک جملہ اور کہہ دوں تو زیادہ بہتر میں سمجھ میں آئے گا۔ حسین اس شاہکار قدرت کا نام ہے جو خدا سے بھی مانگ کے نہیں خرید کے لیتا ہے۔ ہائے ہائے، جو خدا سے بھی مانگ کر نہیں خرید کر لیتا ہے۔ حسین نے جو خدا کے ساتھ تجارت کی ہے نا، ان تجارتوں میں جو ایک چیز حسین نے خریدی ہے، اللہ نے حسین کو 4 چیزیں خریداری میں حسین کو دی۔ ان میں سے ایک چیز ہے، آواز قدرت آئی، حسین تو مجھ سے تجارت کر رہا ہے نا، 4 چیزیں نہیں پڑھتا، بس ایک چیز ہے، حسین تو مجھ سے تجارت کر رہا ہے نا، تو میں کیا کروں گا؟ الشفاء فی تربتہ کا، جہاں تیرا رہوار قدم رکھے گا اسے کھا کے شفا بناؤں گا۔ ہائے ہائے، جہاں تیرا رہوار قدم رکھے گا اسے کیا بناؤں گا؟ سارے بول دو تو جملہ کہوں، اسے شفا بناؤں گا۔ اگر کسی کو نہیں سمجھ میں آئی کہ حسین کی خاک کیا بنی ہے تو پھر جملہ یوں سمجھ لو، خداوند عالم نے قرآن مجید میں اپنے قرآن کو کہا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْفُرْقَانِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، میرا قرآن وہ ہے جسے میں نے شفا بنایا ہے۔ جو قرآن تھا حسین نے وہ خاک بنائی۔ ہائے 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 ہائے، حسین نے اپنی قبر کی خاک کو وہی شفا بنایا۔ اور صرف یہاں تک نہیں ہے، شفا وہ چیز ہے جسے اللہ اپنے نبیوں کو معجزے کے طور پہ دیتا ہے۔ عیسیٰ کا معجزہ تھا نا، ختم ہو گیا میرا بیان، عیسیٰ کا معجزہ تھا کہ وہ شفا بانٹتا تھا، یہی معجزہ تھا، شفا بانٹتا تھا۔ لیکن حسین کی شفا میں اور عیسیٰ کی شفا میں فرق سن لو، فقیر کا بیان ختم ہو گیا۔ عیسیٰ کے پاس شفا معجزہ ہے، ایک عورت کو لایا گیا، یہ بیمار ہے اسے شفا دیجئے۔ حضرت عیسیٰ نے پھونکتے تھے، پھونکا، ٹھیک نہیں ہوئی، شفا نہیں ملی۔ حضرت عیسیٰ، میں پچھلی دفعہ 3 منٹ پڑھ کے چھوڑ گیا تھا، ممبر میں نے فرحان بھائی کو دے دیا، یہاں سے تو میں ان کے احترام میں 3 منٹ میں چھوڑ کے چلا گیا، لیکن پھر وہاں جا کر جو کہا گیا، وہاں سے کہا گیا تھا کہ ہم سن رہے ہیں تو پڑھو، اس لیے بس وہاں تک پیغام پہنچانے کے لیے تو راضی بیٹھے ہو۔ وہ عورت کو پھونک ماری، نہیں ٹھیک ہوئی،
اٹھے اور اپنے حجرے میں گئے. حضرت عیسیٰ کا خدا سے مخاطب ہونے کا طریقہ یہ تھا, دو زانو ہو کے بیٹھتے تھے, دونوں ہاتھ منہ پس گردن باندھتے تھے اور پھر خدا سے گفتگو کرتے تھے. جب عورت کو شفا نہیں دے سکے, دو زانو ہو کے بیٹھے, ہاتھ یہاں باندھے, اور میں ہوا کے جھونکے کی طرح جملہ کہہ کے گزر جاؤں گا. خدا سے مخاطب ہو کے کہنے لگے, میرے اللہ رسالت واپس لے لی ہے یا معجزہ واپس لے لیا ہے؟ آواز قدرت آئی, عیسیٰ جن کا صدقہ دیا ہے ان کا صدقہ دے کے واپس نہیں لیا کرتا. ہائے 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 ہائے, جن کے صدقے میں تجھے نبوت و معجزہ ملا ہے ان کا صدقہ دے کے تجھے واپس نہیں لوں گا. لیکن سن, تو ہے بنی اسرائیل کا نبی, تیری ذمہ داری ہے بنی اسرائیل والوں کو شفا دینا. یہ جس عورت کو لایا گیا ہے نا, یہ عورت بنی اسرائیل سے نہیں ہے, اس کا تعلق بنی اسرائیل سے نہیں ہے, یہ بنی اسرائیل سے باہر کی عورت ہے, اس لیے تو اسے شفا نہیں دے سکتا. اور دنیا والوں, عیسیٰ نبی اللہ بھی, رسول اللہ بھی اور روح اللہ بھی, لیکن اپنی قوم سے باہر کی عورت کو شفا نہ دے سکے. اور حسین اس طبیب قدرت کا نام ہے جس کا پہلا مریض عرش سے لایا گیا تھا. اللہ اکبر, اللہ اکبر, سلامت ہے مولا کو عطا فرما. جس کا جیو علی حیدر, علی حیدر, جس کا پہلا مریض فرشی نہیں تھا, جس کا پہلا مریض عرش سے لایا گیا تھا. اور چلو یہاں بھی جملہ اپنے دوستوں کے سامنے کہہ دوں, یہ مجھ سے بھی اور میرے ساتھیوں سے بھی سبقت اللسانی ہو جاتی ہے کہ جسے لایا گیا وہ مریض تھا اور حسین نے شفا دے دی. نانا, جسے لایا گیا وہ مریض نہیں معتوب تھا. ہائے ہائے, نہیں توجہ فرما رہے جو معتوب کا مطلب نہیں جانتے. جسے لایا گیا وہ مریض نہیں تھا. فرشتے بیمار نہیں ہوتے, فرشتے شفا ضرور دیتے ہیں. حضرت نوح زخمی ہو جاتے تھے صبح سے شام تک, سارا جسم زخمی ہو جاتا تھا. اللہ شام کو فرشتے کو بھیجتا تھا, جا اپنا پر نوح سے مس کر اور نوح کو شفا دے کر آ جا. اگر یہیں پہ ہمیں سمجھ میں آ جائے تو مسئلے سارے حل ہو جاتے ہیں. جو نبیوں کو شفا دے وہ فرشتے ہوتے ہیں, اور جو فرشتوں کو شفا دے وہ حسین ہوتا ہے. اللہ اکبر, سلامت ہے مولا کو عطا فرمائے. ہاں, لیکن پھر کہہ رہا ہوں, جہاں بیان سمیٹنے جا رہا ہوں, شفا نہیں, شفا مریض کو دی جاتی ہے. یہ مریض نہیں تھا, یہ معتوب تھا, یہ عذاب الہی کا شکار تھا, یہ عطاب الہی کا شکار تھا. اس سے روح گردانی ہوئی تھی خداوند عالم کی بارگاہ میں, اور اللہ نے اسے معتوب کر دیا تھا. تو ساتھ بول سو تو میں چھوڑ ساتھ فرحان بھائی پرسن. ہاں, چھوڑانا چاہتے ہو تو بول پاؤ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ابھی کبھی آپ نے یہ سوچا, یہ کوئی 2-4 دن کا معتوب نہیں تھا, یہ سینکڑوں سال سے معتوب پڑا ہوا تھا, سینکڑوں سال سے پڑا ہوا تھا. جو سینکڑوں سال سے پڑا ہوا تھا, اسی گھر میں حسین سے پہلے مصطفیٰ کو بھی لایا گیا تھا. نہیں توجہ فرما رہے, رسول اللہ حسین سے پہلے اسی گھر میں آئے ہیں نا, رسول بھی آئے ہیں. اسی گھر میں خود حسین کے بابا علی بھی آئے ہیں, اسی گھر میں سیدہ بھی آئی ہے, اسی گھر میں حسین کا بڑا بھائی حسن بھی آیا ہے. لیکن کسی کے وقت بھی اس فطرت کو نہ لایا گیا, نہ اس نے آنے کی خواہش ظاہر کی. لیکن ادھر حسین آیا, اسے لایا بھی گیا, اس نے آنے کی منت بھی کی. اس کی وجہ یہ ہے, اگر مریض ہوتا تو پہلے لے آتے. مریض نہیں تھا, عذاب یافتہ تھا, اور فطرت جانتا تھا اللہ کے قانون میں ترمیم کا حق صرف حسین کو ہے. اللہ اکبر, سلامت ہے مولا کو عطا فرمائے. زندگیاں دراز ہو. اللہ کے قوانین میں ترمیم کا حق صرف حسین کو ہے. وہ جو چاہے, ہاں, اللہ نے نبیوں کے لیے قانون بنایا تھا کہ کوئی نبی جنت کی کوئی چیز زمین پر نہیں لے جا سکتا. اور یہ کمال حسین کا ہے کہ کبھی کپڑے آسمان سے منگاتا ہے, کبھی غذا آسمان سے بناتا ہے. یہ وہ ہے جو قوانین کو بدل سکتا ہے, جو قوانین میں ترمیم رکھتا ہے. اور بس یہیں پہ میرا بیان ختم ہو گیا. ممبر میں نے اپنے بھائی کے حوالے کر دیا. سارے ذاکرین جو پڑھتے ہیں میں بھی وہی پڑھتا تھا, لیکن کچھ دن پہلے کتابیں کھدالتے ہوئے کچھ جملے سامنے آئے اسی واقعے کے بارے میں, اور بس اسی پہ سمیٹ دیا میں نے اپنا بیان. مجھے نہیں پتا کہ آپ کتنا جاگ کے سنیں گے اور کیا کریں گے, لیکن میں بس ایک جملہ کہہ کے جانے لگا ہوں. ہم ہمیشہ پڑھتے ہیں, فطرس آیا, رسول نے کہا جھولے سے لگاؤ, مس کرو,
شفا مل گئی، وہ چلا گیا۔ یہی پڑھتے ہیں نا، لیکن جو اس فقیر نے پڑھا جو آقا ہاشم بحرانی نے لکھا، فطرس کو لایا گیا، رسول کو بتایا گیا کہ اسے شفاعت چاہیے، شفا نہیں۔ جو شفا اور شفاعت کا فرق سمجھتا ہے اس کے لیے جملہ ہے، اسے شفاعت چاہیے، اسے شفاعت چاہیے۔ ہر ذاکر عالم یہی پڑھ دیتا ہے۔ رسول نے کہا جاؤ اور جا کر حسین کے جھولے سے بس کرو، جملے نہ ہو میں زبان کٹانے کے لیے تیار ہوں۔ حسین کے جھولے تک بھیجنے سے پہلے رسول نے کیا کہا؟ فَتَعَرَّضَ إِلَيْهِ وِلَایَةُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فَقَبَّلَهَا۔ رسول نے پہلے فطرت سے کہا، فطرت سے علی ولی اللہ پان ہے۔ اللہ اکبر، سلامت ہے، مولا پیدا کرتا فرمائے۔ فطرس علی ولی اللہ پڑھ، فقبلہا، اور پھر فطرس نے علی ولی اللہ پڑھا۔ جب ولایت کی گواہی ہوئی، اب رسول نے کہا حسین کے جھولے سے مس کر۔ اس کا مطلب یہ ہوا حسین اپنی باپ کی ولایت کے اقرار کرنے والوں کو دیتا ہے، منکروں کو نہیں دیتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سلامت رہے، مولا کو زیادہ فرمائے۔ بس سمجھ گیا میرا بیان، اور بس جو میں نے کہا نا، جو میں نے پڑھا، بس وہ جملہ سنو اور ختم ہو گیا میرا بیان۔ پہلے کہا ولایت کا اقرار کر، اس نے اقرار کیا، پھر فرشتوں سے کہا اسے مس کرو۔ توجہ، پہلا کام کس کے ذمہ لگا؟ فرامي پہلا کام کس کے ذمہ؟ فرشتوں کے ذمہ، کہ اٹھا کر مس کرو۔ دوسرا کام فطرس کے ذمہ لگائے، صرف مس نہیں ہونا۔ اچھا چلو یہ بھی جملہ بتاتا چلوں، اگر میرے لیے دعا کر سکو۔ جب فطرس کو مس کیا گیا اور اسے شفاعت ملی تو اس وقت جھولے میں حسین نہیں تھا۔ نہیں توجہ فرما رہے، خالی جھولا صرف نسبت تھی کہ حسین کا ہے، صرف نسبت تھی کہ حسین کا ہے، اور اس سے کہا جا کے اسے مس کرو۔ یہ کام باقی فرشتوں کے ذمہ لگایا کہ اسے اٹھا کے مس کرو، لیکن اگلا کام اس کے ذمہ لگایا۔ اللہ کرے آپ کو سمجھ میں آ جائے، تو مجھے پورا یقین ہے نہیں سمجھ میں آئے گا، گھر جا کے سوچئے گا کہ اس فقیر نے کہا کیا ہے۔ کہا جاؤ جا کر مس کرو، اور پھر فطرت سے کہا فَمَرَّغَ فِيهِ، سن یہ تجھے مس کریں گے، تیرا کام ہے جھولے کی محبت میں ڈوب جا۔ ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر، جھولے کی محبت میں ڈوب جا، جھولے کی محبت میں ڈوب جا، تو پھر تجھے شفاعت ملے گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا حسین سے منسوب چیزوں سے محبت کرنا بدعت نہیں، مصطفیٰ کی شریعت ہے۔ اللہ اکبر، سلامت رہے، علی حیدر، علی حیدر، بس سلامت رہے۔ آپ نے دعا کر دی، میرے حصے کا کام تمام ہو گیا۔ آخری جملہ، نہ کسی داد کے لیے نہ کسی واہ واہ کے لیے، صرف ایک فکر چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ سوچتے رہنا کہ کہا کیا تھا میں نے، زیادہ سے زیادہ 5 سے 7 سیکنڈ میں ممبر چھوڑ دیا، جہاں سے شروع کیا تھا وہیں پہ ختم کرنے جا رہا ہوں۔ حسین کے بارے میں کیا کہا معصوم نے؟ من زارا قبر الحسین فی الکربلا، جو جاگ رہے ہیں بس وہ سن لینا۔ یہ آگے بیٹھا ہوا محلہ، پیچھے والوں کو چھٹی ہے، صرف تم ہی سمجھ لو اور گھر جا کے سوچ لینا تو میرا کام تمام ہو جائے گا۔ من زارا قبر الحسین فی الکربلا فقد زار اللہ علی عرشہ، جس نے قبر حسین کی زیارت کر لی گویا اس نے عرش پر اللہ کی زیارت کر لی۔ جس نے قبر کی زیارت کر لی اس نے عرش پر اللہ کی زیارت کر لی۔ جس نے قبر کی زیارت کی اس نے تو اللہ کی زیارت عرش پہ کر لی، جس نے خود حسین کی زیارت کر لی۔ اللہ اکبر، یا علیہ التماس۔